معزز ناظرین کرام، آج کی صفا آن لائن میں آپ حضرات کے سامنے 5 اہم باتوں کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا۔ قال اللہ عز وجل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ کہہ دیجئے کہ میرا جینا اور مرنا، میری عبادت سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس کا کوئی شریک اور ساجی نہیں۔ آج میں آپ کے سامنے 5 باتوں میں سے پہلی اہم بات مشورہ طلب کرنا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے، ما ندم من استشار وما خاب من استخار۔ 2 اہم باتیں یہ ہیں کہ وہ شخص کبھی ناکام و نامراد نہیں ہوتا جو اللہ سے استخارہ کرتا ہے، اور وہ شخص کبھی شرمندہ نہیں ہوتا جو مشورہ طلب کرتا ہے۔ محترم بزرگوں اور دینی ایمانی بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جس طرح صحابہ کو قرآن کریم کی تعلیم اور قرآن کریم کی ترویج کی طرف اشارہ کیا کرتے تھے، اسی طرح سے صحابہ اکرام کو استخارے کی بھی تعلیم دیا کرتے۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے کوئی شخص کسی اہم کام کا مشورہ طلب کرتا تو آپ اس کو فرماتے کہ اللہ سے استخارہ کر لو، کیونکہ اللہ سے استخارہ کرنا گویا کہ اللہ سے خیر طلب کرنا ہے، اور جو اللہ سے خیر طلب کرتا ہے اس کو خیر ہی خیر ملتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من سعادت ابن آدم استخارۃ اللہ، کہ انسان کی نیک بختی یہ ہے کہ وہ اللہ سے خیر طلب کرے، اللہ سے خیر طلب کرے، کسی اہم کام میں، اہم چیز میں اللہ سے خیر مانگے کہ اللہ میں فلاں کام کرنا چاہتا ہوں، اس میں مجھے پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کام میرے لیے بہتر ہے یا بہتر نہیں ہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من سعادت ابن آدم استخارۃ اللہ۔ اور ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَمِن شَقْوَةِ ابْنِ آدم تَرْكُهُ استخارۃ اللہ۔ اور انسان کی بد نصیبی یہ ہے، انسان کی محرومی یہ ہے کہ وہ اللہ سے استخارہ کرنے کو ترک کر دے، اللہ سے مشورہ، اللہ سے استخارہ کرنے کو چھوڑ دے۔ بزرگوں اور معزز ناظرین کرام، استخارہ کیا ہے؟ استخارہ اللہ رب العزت سے خیر طلب کرنا ہے۔ ہر آدمی جب بھی کوئی کام کرے، اہم کام کرے، شادی کرنا ہے، دکان کھولنا ہے، کہیں زمین خریدنا ہے، کسی کو زمین فروخت کرنا ہے، گھر کے کچھ اہم امور کو کرنا ہے، انجام دینا ہے، اور اس کے انجام کے تعلق سے اسے یہ معلوم نہیں کہ یہ کام میرے لیے انجام کے اعتبار سے بہتر ہے یا بہتر نہیں ہے، تو علماء اکرام نے لکھا ہے کہ اس کو چاہیے کہ وہ 2 رکعت نفل نماز پڑھے، اور اس نفل نماز پڑھنے کے بعد اللہ رب العزت سے استخارے کی دعا مانگے، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب۔ اللہم ان كنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری وعاجل الامر وآجلی فاقدره لی ویسره لی ثم بارک لی فیہ۔ اللہم ان كنت تعلم ان هذا الامر شر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری وعاجل الامر وآجلی فاصرفه عنی واصرفنی عنہ واقدر لی الخیر حیث کان ثم ارضنی بہ۔ یہ استخارے کی دعا ہے۔ یہ استخارے کی دعا جب وہ کرے گا تو انشاءاللہ اللہ رب العزت اس کے لیے وہ کام اگر بہتر ہوگا تو اس کے حالات اور اسباب بنا دیے جائیں گے، اور اگر وہ کام بہتر نہیں ہوگا تو اللہ رب العزت اس کے اسباب اور حالات کو نہیں بنائیں گے، اور اس کو اس کام سے باز رکھا جائے گا اور روک دیا جائے گا۔ بزرگوں اور بھائیوں، یہ اہم کام ہے جو صحابہ اکرام کو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے باقاعدہ سکھایا تھا۔ استخارہ ہم کو ہر چیز میں کرنا چاہیے۔ دوسری اہم بات ہے مشورہ کرنا۔ اللہ رب العزت نے
ہر طرح کے لوگ بنائے ہیں، کچھ ایسے لوگوں کو پیدا کیا ہے جو لوگوں کو اہم کام بتاتے ہیں اور اس اہم کام کو کرتے ہیں، اور کچھ ایسے لوگ بنائے ہیں کہ جن کو اہم کام اور اہم کام جو نہیں ہیں ان کے بارے میں تمیز نہیں ہوتی، وہ نہیں جانتے کہ کون سا کام اہم ہے اور کون سا کام اہم نہیں ہے، بہتر نہیں ہے۔ تو ان کے لیے کہا گیا کہ چاہیے کہ ہر آدمی مشورہ کیا کرے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ما رأیت احدا اکثر مشورۃ لاصحابہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز ناظرین کرام، اللہ کے نبی سے زیادہ جینیس کون ہو سکتا ہے؟ اللہ سے زیادہ برگزیدہ بندہ، اللہ کے نبی سے زیادہ برگزیدہ بندہ کون ہو سکتا ہے؟ اس کے باوجود بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کسی شخص کو نہیں دیکھا جو اپنے اصحاب اور ساتھیوں سے مشورہ کرتا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب سے جتنا زیادہ مشورہ کیا کرتے تھے اتنا میں نے کسی کو نہیں دیکھا جو اپنے اصحاب اور اپنے ساتھیوں سے مشورہ طلب کرتا ہو۔ خود قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ کہ اہم معاملات میں صحابہ اکرام سے مشورہ طلب کیا کرو۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ ہم کو ہر کام میں اپنے بڑوں سے، اپنے چھوٹوں سے، گھر کے معمولی کاموں میں اپنے بچوں سے، اپنے عورتوں سے مشورہ کرنا چاہیے، اور اپنے بچوں کو اور اپنی عورتوں کو پابند کرنا چاہیے کہ وہ لوگ باقاعدہ کاموں میں مشورہ کیا کریں، دل کی باتوں کو بتایا کریں، کیونکہ آدھا مسئلہ حل ہو جاتا ہے دل کی بات دوسروں کو شیئر کرنے اور ان کو بتانے سے، باقی جو مسئلہ ہے وہ مشورے سے حل ہو جاتا ہے۔ تو دوسری اہم بات یہ ہے کہ ہمیں ہر کام میں مشورہ کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ما ندم من استشار، وہ آدمی شرمندہ ہو ہی نہیں سکتا، وہ شرمندگی سے دوچار ہو ہی نہیں سکتا جو آپس میں اپنے بڑوں سے مشورہ کیا کرے، معاملات میں مشورہ کیا کرے۔ مشورہ کرنا جہاں اللہ کا حکم ہے وہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور صحابہ اکرام کی عادت ہے، اور ہم سب کی مشورہ کرنا ضرورت ہے، لہذا ہم ہر معاملے میں مشورہ ضرور طلب کیا کریں۔ تیسری بات اور اہم بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جن کو اولاد دی ہے، اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں۔ لہذا جب کوئی بھی بچہ پیدا ہو تو ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کے داہنے کان میں اذان دیں اور اس کے بائیں کان میں اقامت کہیں، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کے موقع پر ان کے داہنے کان میں اذان کی اور بائیں کان میں اقامت کی۔ لہذا ہمارے گھر میں جب بھی کوئی بچہ پیدا ہو، بچہ ہو یا بچی ہو، تو ہم اس کے کانوں میں ضرور اذان دیں، داہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت۔ چوتھی بات اور اہم بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بچے کے عقیقے کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کل غلام رہینۃ بعقیقتہ تذبح عنہ یوم سابعہ ویحلق ویسمى۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اپنے عقیقے کے عوض میں رہن ہوتا ہے، یعنی اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ آفتوں سے، مصیبتوں سے، بلیات سے محفوظ ہو جائے تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم بچے کی جانب سے عقیقہ کریں 7ویں دن، اور اس کے سر کا منڈن کریں اور اس کا نام رکھیں، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب سے ایک بکرے کو ذبح کیا، ایک دمبا ذبح کیا گیا، اور فرمایا کہ اس کے بال کا منڈن کراؤ اور چاندی کے برابر صدقہ کر دو، اور اس کا نام رکھا حضرت حسن رضی اللہ عنہ۔ لہذا یہ 4 باتیں ہیں، اگر ہم ان باتوں پر عمل کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ ہماری دنیاوی زندگی بھی بہتر ہوگی اور اخروی زندگی بھی بہتر ہوگی۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔